فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی صفات جو انتہائی خوبصورت ہیں، ان میں سے ایک بلند پایہ صفت یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لیے اس کو اپنے وہ بندے بھی بڑے پسند ہیں جو اپنے وعدوں کے برخلاف نہیں ہوتے۔ قول کے سچے اور وعدوں کے پکے لوگ کہ اللہ حکم الحاکمین کے بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے چند چھوٹے چھوٹے وعدوں کا ذکر اشارتاً ہم نے کیا، آج بھی کریں گے۔ بس ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہو کے رہیں گے۔ ایک بات کا تذکرہ پچھلے جمعہ کو ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میرا وعدہ ہے استجب لکم، میں تمہاری ساری دعائیں سن لیتا ہوں۔ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ البتہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ مانگے وہ اسے مل جائے۔ کبھی کبھار تو دعا کی قبولیت اسی انداز میں ہوتی ہے، ادھر سے انسان مانگتا ہے ادھر سے عطا ہو جاتا ہے۔ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کے بدلے بڑی مصیبتیں ہٹا لیتے ہیں اور اسے اس کے مانگے ہوئے سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور انسان کی وہ دعا قیامت کے دن اس کے کام آ جائیں گی۔ اور یقینی بات ہے جو کچھ قیامت کے دن کام آئے گا وہی اصل کام۔ تو یہ رب تعالیٰ کا ایک پہلا وعدہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ یہ ہے اللہ نے اپنے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرا پیغمبر، میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں میں اپنا عذاب نازل نہیں کروں، اور تب بھی میں اپنا عذاب نازل نہیں کروں گا جب میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لہذا کائنات نے دیکھا جب تک رب کے حبیب مکہ میں تھے عذاب نہیں آیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ مشرکوں کے سرداروں سے ہٹا ہوا۔ ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے رب کے نافرمان ہیں، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، شرک عروج پہ ہے، اور ہر قسم کی برائی پائی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں ہیں میں اپنا عذاب نازل نہیں کروں۔ اور ساتھ ہی اس وعدے کی تکمیل ان الفاظ میں بھی ہے، اور جب تک تیری امت کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے میرا عذاب پھر بھی نہیں آئے گا۔ لہذا ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، آپ ہجرت کر گئے۔ مکہ مکرمہ آپ کے وجود مسعود سے خالی ہو گیا۔ اب چاہیے تھا عذاب آ جاتا، لیکن تب عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ کمزور مسلمان جن کے پاس ہجرت کرنے کی طاقت نہ تھی وہ مکہ میں موجود تھے اور اپنے رب سے استغفار کر رہے تھے۔ جب تک ان کا استغفار باقی رہا تب تک مکہ پہ عذاب نہیں آیا، اور پھر جب وہ بھی ہجرت کر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ پہ اپنا عذاب نازل کر دیا۔ ایک دفعہ تو قحط سالی نازل ہوئی اور بھوک اور پیاس کے مارے مرنے لگ گئے تھے، اور حقیقی عذاب تو تب نازل ہوا جب فوجیں مکہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ مسلمان جو لٹے پٹے مکہ سے نکلے تھے، ان کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے، آج وہ بڑی شان و شوکت سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس سے بڑی ذلت کیا تھی؟ بڑے بڑے سردار قیدی بن کے آپ کے سامنے کھڑے اور آپ سے معافی کی التجا کر رہے ہیں۔ یہ طویل عرصے کے ان کے ظلم و ستم آپ کے سامنے تھے، اور لگتا ان کو بھی یہ تھا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ ابو سفیان چھپ کے ایک جگہ پہ مسلمانوں کے گزرتے ہوئے لشکروں کو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گزرا اور بڑی ہی شان و شوکت سے گزرا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا مدینے کا سردار۔ سیدنا سعد کی نظر پڑی، کہا ابو جہل، ابو سفیان، آج مکہ خون کی وادی بن جائے گا، آج سارے بدلے چکا دیے جائیں گے۔ اور ان کے دل میں بھی خیال یہی تھا کہ آج اس لشکر کا مقابلہ تو کیا، آج قیدیوں کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے سر جھکا کے کھڑے ہیں آپ کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آج مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو پھر جیسے منتیں اور سماجتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انت کریم ابن کریم، تو بڑا عزت والا انسان ہے، عزت والے کا بیٹا ہے، اور عزت والے ہمیشہ عزت کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ تھے عذاب تب بھی نہیں آیا، اور جب تک استغفار کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے وہاں پہ موجود تھے، عذاب پھر بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج بھی باقی ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچنے کے 2 سرٹیفکیٹ عطا کیے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک میرا نبی دنیا میں رہے گا عذاب نہیں آئے، آپ سب دنیا سے چلے۔ اب دوسرا اعلان یہ ہے کہ جب تک لوگ اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے عذابوں سے محفوظ رہے، اس کی ناراضگی سے بچا رہے، وہ رب تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام پالے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جائے اور رب تعالیٰ اسے اپنی محبتیں عطا کر دے، اس شخص کو چاہیے وہ کثرت سے استغفار کرے، جتنا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، طوبی لمن وجد فی صحیفته کثرۃ الاستغفار، وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے استغفار پایا جا رہا ہے۔ چلتے پھرتے ہونا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اکیلا استغفر اللہ پڑھ لیں۔ جس شخص کے گناہ ہیں، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی اشارہ ہوا ہے، اور گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہیں پہنچ گئے، وہ مایوس نہ ہو، وہ اپنی زبان پہ استغفار جاری کر۔ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اپنے رب سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، پہلا انعام ہی یہ دیتا ہے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ پوری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے، بڑا بخشنہار ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اس انسان کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہو۔ البتہ ایک بات ضرور قابل ذکر ہے کہ حقوق العباد نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کا نہ دینا ہو، لوگوں کے حق لے کے اپنے اوپر نہ جائے اپنے رب کے پاس۔ رب تعالیٰ اپنے حقوق انسان کو، ایک حدیث میں اشارہ ہے، سچے دل سے ایک دفعہ ہی جب استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ رب تعالیٰ کے اس وعدے پہ یقین کرے، وہ استغفار کرنے والوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے پھر بارشیں نازل کرتا ہے۔ ان بارشوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، تمہیں مال بھی دیتا ہے، تمہیں برکتیں بھی دیتا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَبَنِينَ، اللہ احکم الحاکمین، اس بندے کو اولاد بھی عطا کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولادی کے لیے دعا کروایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کثرت سے استغفار کرو، چلتے پھرتے کرو، بیٹھتے اٹھتے کرو۔ اور جیسا کہ اگلے وعدے میں بھی یہ بات آ رہی ہے، رب کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے فرماتے ہیں میں تمہیں نیک اولادیں نصیب فرما دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو دنیا کی نعمتیں تھیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن استغفار کی برکت سے اپنی جنتوں کا وارث بھی بنا دوں۔ رب تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔
کیسا عجیب وعدہ ہے، کیسا عظیم وعدہ ہے۔ ساری مخلوقات کا رب اگر میرے دل میں رب کا ذکر کرتے ہوئے یہ یقین بیٹھا ہو کہ میں جب اپنے رب کو یاد کرتا ہوں وہ رب مجھے یاد کرتا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات کا رب جس انسان کا نام لے کے اس کو یاد کرے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اس سے بڑا برکت والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ابی قرآن کے بہت بڑے قاری، صحابہ میں سے اللہ نے انہیں قرات کا بڑا ملکہ عطا کیا۔ آپ نے فرمایا ابی مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ مجھے کیوں سنائیں؟ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ فرمایا نہیں، رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابی بن کعب کو قرآن سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی، رب نے مجھے نام لے کے کہا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ، کائنات کا رب جس انسان کا نام خود لے لے، اللہ اکبر۔ جبریل امین آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے، اور جبریل کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ کو رب کا سلام کہہ دو، اللہ عائشہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ یہ ان کی عظیم شان اور عظیم مقام کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو مجھے بھی یقین ہونا چاہیے، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کے وعدوں پہ سچا یقین کریں۔ اللہ احکم الحاکمین ایک حدیث قدسی میں جیسا ارشاد ملتا ہے، اپنے بندے کو کہتے ہیں اے میرے بندے، جب تو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں تجھے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرتنی فی نفسی ذکرتک فی نفسی، اگر تو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، تو مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکرتک فی ما فی خیر ملا، میں بہتر ترین ایسا مجمع جس کو فرشتوں کا مجمع کہا جاتا ہے، میں ان میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، تو میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں دو بلشت آتا ہوں، تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ رب تعالیٰ کے ان وعدوں پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ذکر، چھوٹے چھوٹے اذکار اتنی بڑی برکتوں کا باعث ہوتے ہیں اور اتنی بڑے فضل کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنی زبان پہ صرف الحمدللہ کہتا ہے، 2 سیکنڈ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ سبحان اللہ، کیسی بات! قیامت کے دن جو نیکیوں کا اور بدنیکیوں کا ترازو لگے گا، جس ترازو پہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، زمینیں رکھ دو آسمان رکھ دو، ساری کائنات اٹھا کے اس پلڑے میں رکھ دو، وہ بھرنے والا نہیں ہے۔ وہ ترازو ہی رب کا اتنا بڑا ہوگا جس پہ ساری کائنات کے لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، لوگوں کو بھی تولا جائے گا۔ یاد رکھیے گا 3 چیزیں تولی جائیں گی قیامت کے دن۔ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، جس صحیفے پہ فرشتے لکھ رہے ہیں وہ صحیفے بھی تولے جائیں گے، اور پھر انسان کو خود تولا جائے گا اس کا اپنا کتنا وزن۔ اور بات بالکل سیدھی سی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے موٹے جسم کا مالک، بڑا ہٹا کٹا انسان
کھا کھا کے دنیا میں پلا ہوا، اس کو اٹھا کے جب رب تعالیٰ کے ترازو پہ رکھا جائے گا اس کا وزن مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ برے اعمال رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ حدیث بڑی مشہور جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے مروی، مسواک توڑ رہے ہیں، آپ کے کہنے پہ ہوا چلی، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، بڑا کمزور اور نحیف سا جسم، پنڈلیاں دیکھ کے صحابہ مسکرا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجبون من ساق ابن مسعود، وہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو؟ واللہ انہما لاسقل فی المیزان من جبل احد، رب کی قسم ہے یہ پنڈلیاں کل قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے وزنی ہوں۔ وزن تو انسان کے اعمال کا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کسی کا جسم، وہ یا تو انسان کے اعمال دیکھتا ہے یا انسان کا دل دیکھتا ہے، بس نہ صورتیں دیکھے، نہ مال دیکھے، نہ عقلیں دیکھے، نہ شکلیں دیکھے، اسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی نظر انسان کے دل پہ پڑتی ہے یا انسان کے اعمال پہ پڑتی ہے۔ تو وہ ترازو جس میں ساری کائنات کو تولا جائے تو وہ نہ بھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ الحمدللہ سچے دل سے، صدقے دل سے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال اور ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں لا کے اپنی بخاری کو ہی ختم کر، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 4 سے 5 سیکنڈ کی بات ہے، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ انتہائی ہلکے، کوئی دیر نہیں لگتی ان کو ادا کرتے ہوئے، اور رب تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے ہی محبوب ہیں، ترازو میں رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے۔ ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم، کم از کم 100 دفعہ صبح پڑھا کریں، 100 دفعہ شام کو پڑھا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، یہ کثرت استغفار، یہ اپنی زبانوں پہ ذکر الہی کو تازہ رکھنا، یہ رب تعالیٰ کے ایسے وعدوں کی تکمیل ہے، اور ایسا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا تھا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو کائنات کا سب سے پاکیزہ ترین عمل ہے، اور اس بات سے بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ تم سونا اور چاندی اس کے راستے میں صدقہ کرو۔ ہر آدمی کی طاقت تو نہیں ہے نا وہ سونا خرچ کرے رب کے راستے میں، وہ چاندی کا صدقہ کرے اپنے رب کے راستے میں، نہیں ہے طاقت اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سونا اور چاندی رب کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی افضل عمل ہے، اور بلکہ اس سے آگے مزید فرما دیا وَخَيْرٌ لَكُمْ مَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ، تم دشمن سے ملو، تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہوں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یعنی جہاد جیسا عظیم ترین عمل، فرمایا وہ عمل اس سے بھی رب کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا رب کے حبیب وہ کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری کر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹتا ہے تو تب، اٹھتا ہے تو تب، سوتا ہے تو تب، چلتا ہے تو تب، اور پھرتا ہے تو تب۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، روز مرہ کے معاملات میں یہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے ذکروں پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کھانا شروع کرے بسم اللہ، کتنی دیر لگی، کھانا ختم کریں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے
کہ انسان اپنے رب کا محبوب بن جائے اور اللہ کا الحاکمین اس کو اپنی محبت عطا کر دے۔ فرمایا وہ بندہ ہوتا ہے آکالا اکلتن، ایک لقمہ ہی اسے کھانے کا میسر آیا، کچھ نہیں ملا، اور جیسے حدیث سنائی تھی نا 3 کھجوروں والی، اسے ایک لقمہ ملا ہے بس، اس نے وہ لقمہ کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ فرمایا ایک پانی کا گھونٹ میسر آیا اسے پینے کے لیے، اس نے وہ ایک گھونٹ پانی پی کے بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اس عمل کے بدلے اللہ اپنے اس بندے کو اپنی محبتیں عطا کر دیتا ہے۔ کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، کھانا ختم ہو، ابو داؤد کی روایت ہے، ایسے تو دعائیں الحمدللہ آتی بھی ہیں، آنی بھی چاہیے، نہیں آتی محنت کریں، یاد کریں، رب تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے ایک دعا پڑھ دی، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ عربی نہیں آتی اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، اپنی زبان میں کر لیں، الحمدللہ تو ہر آدمی کو آتا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے اس رب تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ رزق مجھے عطا کیا میری طاقت کے بغیر، اسی کا رزق تھا، اسی نے دیا تھا، اس نے میرے نصیب میں کر دیا، میں نے رب تعالیٰ کی نعمتیں اسی کی طرف منسوب کر دی۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ فرمایا جو آدمی کھانا کھا کے یہ دعا پڑھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی پچھلی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی دیر لگی ہوگی اس دعا کو پڑھنے؟ لہذا رب تعالیٰ کے ان وعدوں پہ یقین کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وعدوں پہ یقین کیجیے۔ ایک رب تعالیٰ کا وعدہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم۔ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے وعدے، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا وعدہ ہے لا ازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں۔ شکر کیا کریں، جتنا ملا ہے اس پہ شکر کریں۔ اور یہ بات بھی یاد کر لیں، شکر 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا ہمیں کوئی ملتا ہے تو پوچھتا ہے جی کیا حال ہے، تو ہم کہتے ہیں رب کا شکر، ٹھیک ہے، یہ شکر کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر انسان کے بدن سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ زبان کا شکر یہی ہے کہ ہماری زبان پہ ہمیشہ الحمدللہ رہنا چاہیے۔ بیماری آ گئی ہے پھر بھی، تنگی آ گئی ہے پھر بھی، تکلیف آئی ہے پھر بھی، نعمت ملی ہے پھر بھی، رب نے لے لی تو پھر بھی، کیا ہوا، اس کی نعمت تھی، امانت تھی، اس نے لے لی۔ بندہ مومن کی زبان پہ ہمیشہ رب کا شکر رہا کرتا ہے، اور کبھی تنگی پہنچے تو وہ فکر نہیں، صبر کیا کرتا ہے۔ صبر اور شکر مومن کی بڑی خوبصورت صفتیں ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ایک شخص کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، وہ پھر بھی الحمدللہ کہی جا رہا ہے، بس اس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ کسی گزرنے والے نے اس سے پوچھا الا ما تشکر، کوئی شکر کس بات کا، تو لولا بھی ہے، تو لنگڑا بھی ہے، تو چل نہیں سکتا، تو پکڑ نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے تیرے پاس پکڑنے کی، نہ تیری ٹانگیں نہ تیرے بازو، کس بات پہ تو رب کا شکر کرتا رہتا ہے؟ اس نے کہا الا سلامت لسانی، جو رب نے میری زبان کو اپنا ذکر کرنے کے لیے باقی رکھا ہوا ہے، میں اسی پہ رب کا ذکر کیا اور شکر کیا کرتا ہوں۔ ہمیں رب تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگوں کی زبانوں سے ناشکری کے کلمے نہیں جاتے، تو یہ بھی رب تعالیٰ کے وعدوں میں شامل۔ لئن شکرتم لازیدنکم،
वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर याद रखना मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है। हमेशा शुक्र की सिफत अपने अंदर पैदा कीजिए। जुबान से शुक्र यही है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाएं तब, पानी पिए तब, कोई नेमत मिले तब, कोई खुशी मिले तब, और दिल से शुक्र बड़ा औखा है। दुआ करें अल्लाह हमारे अंदर पैदा करें। दिल का शुक्र ये है मेरा अकीदा बन जाए, नेमतें रब देने वाला है, सेहतें रब देता है, औलादें रब देता है, रिज़्क रब ताला देते हैं, मेरा कोई उसमें कमाल नहीं होता, मेरा कोई उसमें हुनर नहीं होता, इसलिए मुझे ज्यादा रिज़्क नहीं मिला कि मेरी दुकान किसी अच्छी जगह पे है, इसलिए नहीं कि मेरी मेंटेन बड़ी अच्छी है, इसलिए नहीं कि मेरे पास काम करने वाले मेहनती लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो बंदा यकीन और एतमाद रखता है, यकीन पुख्ता रखता है, जो एक भी नेमत अल्लाह अता करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस रब का मेरे ऊपर मेहरबानी का एक तकाजा है, सिर्फ वही अता करता है बस। और अगर किसी का नजरिया दूसरी तरफ चला जाए ना, वो कुफर करता है अपने रब के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पे ठहरे हुए, बारिश हुई, सहाबा फरमाते हैं हमने कीचड़ के निशान आपके माथे पे देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अपने सहाबा से गुफ्तगू किया करते थे। कभी कभार आप पूछ लेते किसी को कौन सा ख्वाब किसी ने देखा है, उस ख्वाब की ताबीर किया करते आप। कभी अपने भी ख्वाब सुना देते, मैंने रात को ख्वाब में ये देखा है, और फिर अपने ही ख्वाबों की ताबीर भी आप सहाबा को बतलाते और सिखाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की, सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और आप कहने लगे अतदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम, जानते हो तुम्हारे रब ने क्या कहा है? ये जरा हदीस मुबारक आप गौर से सुनिए। हम रब ताला की बड़ी नेमतें हैं जो रब को छोड़ के किसी और की तरफ मंसूब कर देते हैं। सहाबा फरमाने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा रब ये कह रहा है अस्बहा इबादी मुमिनुम बी व काफिरुम बी, आज की सुबह इस बारिश की वजह से मेरे कुछ बंदे तो मेरे साथ ईमान लाने वाले बने हैं और कुछ ने मेरे साथ कुफर कर लिया। क्या मतलब, बारिश की वजह से कुफर? फरमाया हाँ, मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फहुवा मुमिनुम बी काफिरुम बिल कौकब व मन काला मुतिरना बिनौइ कदा व कदा फहुवा मुमिनुम बिल कौकब काफिरुम बी। जिस बंदे की जुबान पे ये कलमा आया है कि ये बारिश रब की रहमत है, ये उसने अता की है, ये उसी का फजल और उसी का करम है, वो बंदा तो मेरा मोमिन बंदा बन गया है। और जिसने ये कहा कि बारिश सितारों की वजह से आई थी, आज अकीदे नहीं है मुसलमानों के सितारों पे, पढ़ते नहीं हैं अखबारों पे तेरे सितारे क्या कहते हैं, ये बैठे नहीं हैं इल्मे नुजूम का दावा करने वाले नुजूमी, नजम सितारे को कहते हैं और ऐसी गैब की खबरें देने वाले को नजूमी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में इनको काहिन कहा गया है। आपने फरमाया जो बंदा ऐसे शख्स के पास सिर्फ चला ही जाता है 40 दिन तक उसकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करते। यहां तो फिरते हैं अपने हाथ दिखाते, अपने हाथ की लकीरों पे किस्मतें मालूम करते हैं लोग, और भूल गए उस रब को जो उनकी किस्मतें भी बड़ी आला बनाता है जिनके हाथ नहीं होते। हाथों की लकीरें क्या बता सकती हैं, आसमान के सितारे क्या बता सकते हैं? ये एक ऐसी गैब की खबरें होती हैं जो रब ताला ने तो अपने फरिश्तों को भी नहीं बतलाई हुई होती। तुम तलाश करते हो नजूमियों के पास जाकर। तो नेमतों को जब इंसान गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करता है तो रब ताला उसको कुफर कह देते हैं। फरमाया जिसने ये कहा कि बारिश हुई सितारों की वजह से,
یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ستاروں سے بارش طلب کرتے تھے، جیسے آج کل کی جاہل عورتیں اور جاہل مرد درباروں اور مزاروں سے اولادیں تلاش کرتے ہیں، وہاں سے کنڈے کھڑکا کے رزق مانگتے ہیں، اور بابے کی قبر پہ دودھ اور پانی چڑھا کے اور چادریں چڑھا کے سمجھتے ہیں رزق میں برکت آئے۔ تم کیا جانو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر دل سے ہوتا ہے، اور دل کا شکر یہ ہے چھوٹی سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی نعمت کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، بس اسی کی طرف منسوب کرو۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی مجاہد کی روایت ہے، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا یہ میرا مال ہے میرا، تو وہ کہتے ہیں دبے لفظوں میں وہ رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ مال تیرا کہاں ہے؟ مال تو رب کا ہے، رب نے دیا ہے، وہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے، چاہتا ہے گرا دیتا ہے، چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ پڑی تھی ایک دفعہ مہنگائی کا طوفان مدینہ میں، جیسے آج کل طوفان مہنگائی مچا ہوا ہے میرے اور آپ کے ملک میں، دوڑ کے گئے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قد غلی السیر فی المدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا، اللہ کے رسول قیمتیں بڑھ گئی، مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے مدینہ میں، آپ تشریف لائیں بازار میں اور قیمتوں کے ریٹ مقرر کریں تاکہ یہ مہنگائی ٹوٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس اور کیا سبق دیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ هو المساعر یبسط و یقبض، اوے قیمتیں کوئی نہیں بڑھاتا دنیا میں، قیمتوں کو بڑھانے والا آسمان پہ ہے، وہ ناراض ہوتا ہے تو قیمتیں چڑھ جاتی ہیں، وہ راضی ہوتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں۔ یہ تم تو عارضی طور پہ سمجھتے ہو کہ مہنگائی دنیا والوں نے کر دی، حقیقت میں مہنگائی آسمانوں سے رب اتارتا ہے اپنا عذاب بنا کے۔ گڑ گڑاؤ اس کے سامنے، روو اس کے سامنے، استغفار کرو اس کے سامنے، کثرت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ بس جب وہ راضی ہوتا ہے تو دنیا میں رزق عام کر کے چیزوں کی مہنگائی کو ختم کرے۔ اس لیے بتایا نا آپ کو 2 سال، صرف 2 سال گزارے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا میں بطور حکمران کے، سن 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک، بس 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا میرے پیغمبر کو دنیا سے گئے، حالات تبدیل ہو چکے تھے دنیا کے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو بھیج دیا۔ 2 سال کے دور حکومت میں ایسی برکتوں کا دروازہ آسمان سے رب نے کھول دیا تھا، حکمران بھی نیک ہے، ان کی رعایا بھی نیک ہے، اور اس نیکی کا ایسا دورہ تھا، اس سے پہلے حکمرانوں کے دور میں لوگ صبح صبح ملتے تو پوچھا کرتے تھے شراب کی کتنی قسمیں رات کو مارکیٹ میں آئی، کتنے جام پیے، کس کو پلائے، محفل کہاں سجی تھی؟ تو رب تعالیٰ کی ناراضگیاں ہی ناراضگیاں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پہلی ملاقات پہ لوگ پوچھتے تھے رات کو تہجد کے لیے کب اٹھے ہو اور کتنی رکعتیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے تمہیں؟ بس پھر یہی دور تھا، بکری اور بھیڑیا ایک جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، اور یاد رکھیے گا یہ دور پھر پلٹے گا۔ اتنے گئے گزرے زمانوں کے بعد آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ آسمان سے نازل کرے گا، ایک آدمی کا ظہور ہوگا جس کا نام بھی میرے نام جیسا، جس کی کنیت بھی میری کنیت جیسی ہو، ابو القاسم ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوگا۔ اس کے دور میں پھر دنیا میں دین پھیل جائے گا، جب دین دنیا میں پھیلے گا تو رزق اللہ ایسا عطا کریں گے، پہاڑ کی چوٹی پہ اتنا سخت پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اگر دانہ رکھ دو گے تو اللہ اپنے فضل سے وہ دانہ اگا دے،
اور فرمایا ایک پھل پوری بستی کے لیے کافی ہوگا، بستی والوں سے ایک پھل ختم نہیں ہو۔ اس لیے رب کا شکر کرو گے وہ دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ استغفار کرو گے وہ دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اللہ اپنے وعدوں کی برخلافی نہیں کرتا۔ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں یقین صادق نصیب فرما دے اور ہمیں عزم پختہ نصیب فرما دے، ہمیں اپنے رب کے وعدوں پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ یقین ہو، ہم اس سے مانگے بھی تو یقین کے ساتھ، ہم دعائیں کریں بھی تو یقین کے ساتھ، ہم ذکر کریں بھی تو اس یقین کے ساتھ کہ میں جب اسے پکارتا ہوں وہ میرا نام لیتا ہے، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق دے، فکر کرنے کی توفیق دے، اور جسم ایسا دے جو یقین اور اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔